يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالسلام صاحب امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی، دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. اس وقت عالم اسلام کے حالات سے آپ سبھی واقف ہیں. ہم بڑے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں. ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، دعات اور ائمہ مساجد کے دروس و خطابات اور خطبات جمعہ کے مضامین سننے میں آ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہی ہے، پھر کیا بات ہے کہ مسلمان ہر طرف ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے اور ہر قسم کی مصیبت و پریشانی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. لیکن جب ہم اپنے اعمال و کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ ہم نے تو اپنے دین و شریعت سے انحراف کر رکھا ہے. ہماری عبادات ایمانی روح سے خالی ہیں. ہمارے معاملات اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں. حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں. گناہوں کی کثرت سے ہمارا معاشرہ آلودہ ہو چکا ہے. کبائر و صغائر تمام گناہوں کا فرق مٹ گیا ہے. ایسے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم کیسے بچ سکیں گے. اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں ہمیں گھیرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عادتیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان عادتوں کا شکار ہو جاؤ. نمبر 1، جب کسی قوم میں زناکاری عام اور اعلانیہ ہونے لگے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی تکلیف دہ بیماری پھیل جائے گی جو پچھلے زمانے میں نہیں تھی، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ایڈز اور دوسری کئی طرح کی بیماریاں، کینسر وغیرہ. نمبر 2، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی اسے قحط سالی، مشکل زندگی اور ظالم حکمرانوں سے سابقہ پڑے گا. نمبر 3، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لے گی اس کے لیے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہو تو بارش قطعی نہ ہو. نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے تو اللہ اس پر بیگانے دشمن مسلط کر دیتا ہے. نمبر 5، جس قوم کے سردار اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس کے نازل کردہ احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان باہم خانہ جنگی پیدا کر دے گا. محترم حاضرین مجلس، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ سب ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم خود کو دین سے جوڑیں، مسجدوں سے اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، عبادات سے رغبت پیدا کریں، سنن نوافل کا خوب اہتمام کریں، توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنا لیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کرام امت کی گمراہیوں اور بے راہ رویوں پر بہت کچھ بولتے ہیں، زوال امت کے اسباب پر بہت سارے نکات بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے علماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے علم و عمل میں بہت فرق ہوتا ہے. اکثر تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصویر نظر آتے ہیں، یا ایھا الناس آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتی. اور پھر سننے والے مومنین بھی تقریر کی لذت سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اسے اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ نہیں بناتے.
ابھی ہمارے مقرر جو سابق مقرر ہیں انہوں نے بہت ہی دل نشین انداز میں کچھ قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں، لیکن کیا ہم ان کی ان نصیحتوں اور گراں قدر کتاب سے کما حق فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو عبادتوں سے دور ہیں، خطاب سننے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ کتنے ایسے ہیں کہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اس سے باز نہیں آتے؟ اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھتے یا اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال اس وقت ہوگی جب ہم اس کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکائیں گے، فسق و فجور سے اپنے معاشرے کو پاک رکھیں گے، ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے سے بچائیں گے، صلہ رحمی قائم کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، غربا و فقراء کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں گے، اپنے ماحول کو شور و ہنگامے، ہر قسم کی گندگی اور پولوشن سے پاک رکھیں گے۔ آج ہم اپنے اوقات چوک چوراہوں، ہوٹلوں، کلبوں، تفریح گاہوں اور مختلف قسم کے لہو و لعب میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم ان آلودگیوں سے خود کو پاک نہیں کریں گے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نشہ صرف شراب میں ہی نہیں ہے، بلکہ نشہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو نوشی و تمباکو خوردنی میں بھی ہے۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو کا استعمال چاہے پان میں ہو چاہے گٹکے کی شکل میں ہو، حرام و ناجائز ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے کتنے ہی علماء کرام اس کا شکار ہیں، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ صحت کی خرابی کے ساتھ ساتھ فضول خرچی بھی ہے، جسے قرآن کریم نے اسراف و تبذیر سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ماحول کتنا پراگندہ رہتا ہے، جو اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں انہیں کتنی کراہیت ہوتی ہے، اس کا بھی احساس ختم ہو چکا ہے۔ منہ کی بدبو سے ہم نشین کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ جب ہم ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور شریعت کے احکامات کو یوں ہی پامال کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ محترم حاضرین مجلس، عالم اسلام بڑے ہی کرب و تکلیف دہ حالات سے دوچار ہے۔ ملک شام دشمنان اسلام کی دہشت گردی سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور ظالم اور جابر دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے اس ملک کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہی حالات یمن و دیگر اسلامی ممالک میں پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ میری باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن اس میں صداقت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی ہے۔ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، عبادات، معاملات زندگی کے تمام گوشوں میں دینداری پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عمل کی توفیق بخشے، ہمارے معاشرے کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے، عالم اسلام کو دشمنوں کی سازشوں اور یورشوں سے محفوظ فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔